Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دوستو کیسے ہیں آپ نے دنیا میں بہت سارے ولی اللہ دیکھے ہوں گے، بہت ساری کہانیاں، بہت ساری حکایات ایسے بزرگوں سے منسوب کر دی جاتی ہیں، لیکن ان تمام کہانیوں کا مقصد صرف اور صرف آنے والے معاشرے کو سبق دینا ہوتا ہے۔ آج کی ہماری کہانی حضرت لال شہباز قلندر کے بارے میں ہے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا ان کو نظر آیا، تو انہوں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو بہت ناگوار گزری اور اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی ہے، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ سے کہا کہ اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر پاس ہی درخت کے پاس گئے اور دو درختوں کی ٹہنیوں کو اکٹھا کیا اور وہاں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ والے کو فرمایا کہ اس کے نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ آگے جانا اور واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ والا نیچے سے گزرا تو اس کا سارا ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک دیکھے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈا۔ ابھی اس سوچ ہی میں تھا کہ ایک عظیم شان لشکر بہت سارے گھوڑ سواروں اور خوبصورت سواریوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، سپہ سالار ریچھ والے کو بولا بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاں، اور ملکہ عالیات کا رو رو کر برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا، اور جیسے یہ اندر داخل ہوا خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے؟ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا، اور یوں ہی سالوں گزر گئے۔ ان کی اولاد ہوئی اور پھر وہ شہزادے بڑے ہو گئے۔ بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان اور منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہ وہیں پہنچا جہاں پر اسے لشکر ملا تھا، تو دیکھا وہ درخت اب بھی وہیں موجود تھا۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے بیچ سے دوبارہ گزرا۔ اس درخت کے درمیان میں سے گزرنا تھا کہ ماحول دوبارہ بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مقام، سامنے اسی کا ریچھ اور اس کی ڈگڈگی پڑی تھی۔ وہی گرمی، وہی گرد و غبار، سب کچھ وہی تھا۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے، یہ سب کیا تھا؟
تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب تماشا تھا۔ اس کہانی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی ہے، کوئی چیز بھی لامتناہی نہیں ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے ہمیں ان تمام تماشوں میں خود کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔